آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور بریک سے واپس آنے کے بعد فرسٹلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 12 ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ انجوائے کریں، اور انجوائے ان اے سینس کہ ضروری نہیں کہ آپ انجوائے صرف گانے بجانے کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ نعت خواہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور اسلامک اسکالرز جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہمیں بتا رہی، جشن ولادت کے دن کی فضیلت اور اہمیت بتا رہی ہیں، اس دن کا جو احترام ہے وہ کتنا زیادہ کرنا چاہیے، اور میلادیں منانی چاہیے، کس کس دن۔ ضروری نہیں کہ جشن ولادت کا دن ہے تبھی ہم میلاد خوانی کریں، نعت خوانی کریں، اور میلاد شریف جو ہے آپ پورا سال اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، کیونکہ میلاد ایک ایسی چیز ہے کہ میلاد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کے گھر میں جو ہے وہ رزق میں برکت ہوتی ہے، بہت ساری فوائد آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ ہمیں جو اسلامک اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بتائیں گی۔ ہما نیازی صاحبہ جی، میں کچھ اشعار اگر آپ کی اجازت۔ ضرور ضرور پلیز۔ کہ آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ زباں وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی کہ خدا کا ذکر تو کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی آپا، آپ مجھے ایک بات بتا دیں پلیز، اگر آپ کچھ اور عرض کرنا چاہ رہی تھی تو پلیز کریں، ورنہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا۔ ہاں، میں چاہوں گی تمہارے سوال کی میں یہ جو کیوریوسٹی ہے نا اس کو دور کروں، وہ بتا پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب کیوں ملا؟ رحمت للعالمین، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا کون؟ خالق کائنات، وہ ہے رب العالمین۔ عالمین کہتے ہیں دونوں عالم کو۔ دونوں عالم کون سا؟ ایک ظاہر کا ہے اور ایک باطن کا ہے۔ ظاہر کے اندر 18,000 عالم ہے، جو ابھی تک علماء نے اور محققین ہمیں جو اس بات کا جو ادراک ہوا کہ 18,000 عالم ہے، عالم انوار، عالم امکان، عالم اجسام، اس طرح کی۔ لیکن جو باطن کے انوار ہیں، باطن کے عالم ابھی ہمیں نظر نہیں آئے، اور نہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو بصیرتوں اور بصارتوں کے ساتھ یہ آلودگیوں سے پاک ہوتے، وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ باطنین کے عالم کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین کہتے ہیں، لیکن عالمین کے لیے ہے، وہ عالمین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عالمین اس لیے ہے کہ دونوں جہاں میں۔ اب دونوں جہاں میں کیوں ہے؟ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اخلاق کی بات کی تھی۔ جمادات کس کو کہتے ہیں؟ چیزوں کو۔ نباتات یہ جتنے بھی پھل پودے جتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیوانات، اس میں لوئر ایکسٹریمٹی جانور شامل ہے، ہائر ایکسٹریمٹی ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جن ہو گئے، وہ والا ایک عالم بھی ہے، فرشتگان کا بھی ہے۔ ان سب کے اوپر آپ کی رحمت للعالمین اس سینس میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان میں سے اگر صرف 2 چیزوں کو لوں تو نباتات کی بات کرتے ہیں، تو آپ جس ممبر سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، بعد میں جب وہ جگہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ ہٹا لی گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ ممبر کی توسیع کر دی گئی، وہاں اس کی تعمیر کر دی گئی، اس سو کے درخت کے تنے کو اٹھا کر دور رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، خطبہ دینے سے پہلے لوگوں نے، جتنے بھی وہاں لوگ تھے، انہوں نے سسکیوں کی آوازیں سنی۔ کون ہے؟ کہیں نظر نہ آئے، سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ خطبہ دینے شروع ہوئے، پھر آپ کی نظر آپ کی اس تنے پر پڑی۔ آپ نے ایک صحابہ سے کہا اسے میرے پاس لے کر آ، اسے گلے سے لگایا اور اس کو تسلی دی، اور پھر اس کو بعد رکھا۔ کہا کہ یہ کیا؟ تو کہا کہ یہ مجھ سے شکوہ کرتا ہے کہ پہلے میں اس کے سہارے ٹیک لگا کر لوگوں سے بات کیا کرتا تھا، آج میری ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ تو ایک بات تھی۔ پھر پرندوں کی اب اگر بات کرتے ہیں، حضرت طلحہ کا باغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک پرندہ ہے، وہ جو مطلب چھوٹی سی چڑیا، اس کو سمجھ لیں کہ وہ آیا، کسی نے، ایک یہودی نے پاس سے گزرتے ہوئے غلیل ماری، اور وہ پرندہ نیچے آ کے گرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے ساتھ اس کو اٹھایا تو اس پرندے نے شکایت کی کہ مجھے کس طریقے سے تکلیف پہنچائی گئی، تو آپ نے اس کو پیار کیا اور اس کو ہوا میں واپس اڑا دیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہو گئی آپ کے پاس پرندوں کی مثال حیوانات میں سے، اور پھر جب ہم اپنے اوپر آتے ہیں یعنی ہم بڑے لوگ آتے ہیں تو جو یہودیہ جس نے آپ کو زہر دیا تھا، اور زہر بھی کون سا تھا؟ زہر حلاحل دیا تھا، جس کا نام ہے. آپ نے یہ بتایا کہ پرندے کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے پیار محبت سے پیش آ کر اس کو اڑا دیا انہوں نے. تو ان کی آمد رحمت اور شفقت، اور ان کی آمد سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہماری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نیو نعت خواں ہوں گی فرحانہ ندیم صاحبہ. السلام علیکم جی. تو یہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں گی، تو آپ بھی سنیں پلیز اور ہم بھی سنتے ہیں، اور بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے پیارے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سب سے پہلے آپ سب کو جشن آمد رسول مبارک ہو. خیر مبارک. درود شریف پڑھتے ہیں جی ضرور. کے حسن میں ہو ماہ تمام جو دو سخا تمہارا نام، تم ہی تو ہو خدا کے بعد، تم پر درود اور سلام، تم ہی تو ہو خدا کے بعد، تم پر درود اور سلام. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا، گود میں چاند جس کی اتارا گیا، حور علماء سلامی کو جھکنے لگے، حور علماء سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی،
خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، گود میں تیری خیر الورا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھی نعت سنائی آپ نے ماشاءاللہ، آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے۔ تو آ گئے مصطفیٰ آ گئے، جب ہمارے پیارے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہمارے اس دنیا کا کیا عالم تھا، کیا حال تھا یہاں کا؟ دیکھیں، ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 1,24,000 ہے۔ 900 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، حضرت شیس علیہ السلام بھی تقریباً 80 سال کی عمر تھی، حضرت الیاس علیہ السلام کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ نبیوں کی عمریں اتنی طویل ہونے کے باوجود بھی بہت سارے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو راہ ہدایت کیا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو یہ سوچنے کی والی بات ہے کہ کیا راہ ہدایت ہوگی؟ راہ ہدایت یہ تھی کہ اللہ کا ذکر کرو، ایک اللہ کو مانو، یہ جو پتھر ہیں، یہ درخت ہیں، یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ ان کی جو تم پرستش کرتے ہو آگ کو، اس کو نہ مانو، صرف ایک خدا کو مانو۔ ابھی نبی کا کوئی حکم نہیں ہے، ابھی نبی کی کہیں پہ نبوت کا یہاں پر اظہار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب صرف ایک خدا کی عبادت کرنے پر زور دیا گیا اور وہاں پر اس کی مطلب تائید کرائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو پھر یہاں پر یہ دیکھیں، اس وقت جزیرت العرب جو کہ دنیا کا سینٹر ہے، سب سے زیادہ بد اخلاقی انحطاط، سب سے زیادہ اخلاقی رذائل وہاں پر تھے۔ رذائل کیا تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ رشتوں کی حرمت کا خیال نہیں تھا۔ اگر میں آج کی سوسائٹی کی بات کرتی ہوں تو آپ اپنے ہی قریب کے ممالک میں ان کنٹریز میں دیکھ لیں کہ جن میں اخلاقی انحطاط ہے۔ اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس بات کو ملا ہے۔ جہاں رشتوں کی حرمت نہیں ہوگی، بہن بیٹی ماں کی حرمت نہیں ہوگی، وہاں پہ سوسائٹی کا عالم یہ ہوگا کہ مادر پدر آزاد ہوں گے۔ یہی اس وقت تھا، جس کی ماں مر جاتی، جس کی بیوی مر جاتی، ٹھیک ہے، اس میں وہ اچھا۔ اور یہی اس وقت ایران، بڑے بڑے جو قدیم جو ہماری تہذیب ہے نا، جو تہذیب تمدن ہے، وہاں پر بھی یہی تھا کہ ایک کے مرنے کے بعد دوسری، چاہے وہ اس میں یہ خیال نہیں کیا جاتا تھا رشتوں کی حرمت، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ماں بہن بیٹی ان کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ آج بھی ہم جہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اس کا زوال، جو سوسائٹی کا زوال، وہ اسی وجہ سے۔ جب اخلاق کی حرمت نہیں ہوتی تو جب گھر میں پاکیزگی اور ایک خوبصورت تصور نہیں ہوتا تو گھر کے باہر کیا ہوگا؟ یہی حال اس وقت عرب کا تھا۔ وہاں پر شراب تھی، جوا تھی، ایک دوسرے کے لیے خون کے پیاسے تھے۔ یہ تو تجارت کے اندر بہت ہی مطلب سود خوری بھی تھی، ایک دوسرے کے مال کو چھین جھپٹ بہت تھی۔ سب سے بڑی بات جو تھی جو محسن نسواں کی یہ ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اسے دیکھا، اسے کہا کہ یہ شرم کی بات ہے، یہ ننگو آر کی بات ہے، اٹھایا زندہ بچہ اٹھا کر، بچی اٹھا کر بالخصوص ایک دفن کر دیا۔ اب اس کے اندر یہ خود سوچئے کہ کیا حالت ہوتی ہوگی، ایک بچی جب باپ کی انگلی پکڑ کر جا رہی ہے اور اسے کنویں میں دھکا دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت وہی کل بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ زار و قطار روتے رہے۔ کہا کہ تم روتے کیوں؟ کہا کہ میرے سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ کہا کہ کون سا گناہ تھا؟ تو کہا کہ میں نے کتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ تو اس وقت آپ کے بھی آنکھوں سے جو آنسو تھے وہ رواں ہو گئے تھے۔ کسی کو قتل کر دینا، ایک قتل تو وہ ہے جو خون کی حرمت ہے، ایک قتل یہ ہے کہ زندہ کو صرف یہ سوچ کر کہ یہ میرے لیے باعث شرم ہے، میرا سر نیچے ہو گیا۔ تو جب میں اخلاقی انحطاط کی بات کرتی ہوں تو یہ اس زمانے میں عام تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ اس وقت آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جب بی بی زینب کی پیدائش ہو رہی تھی تو جو آپ کی ایک لونڈی تھی
जो बरका जिनका नाम था, वो भागी चली जा रही थी लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए। तो कहा कि क्या हुआ, कहा कि मोहम्मद के घर में लादत हुई है। तो लोग समझे कि शायद बेटा हुआ है, तो कहा कि बहुत खुशी की बात है, कहा कि ये बेटी हुई है। तो कहा कि तुम अपने आका की खुशी, बेटी की खुशी इस तरह मनाती है? तो उन्होंने कहा मेरे आका को जाकर देखो कि वो इस वक्त कितनी खुशी से, इस वक्त उनका रंग और नूर उस वक्त किस तरह से टिमटिमा रहा है। तो मसला यहाँ। फिर दूसरी बात अगर आप आ जाओ तो इखलाकी नताती एक मिसाल, आपकी बीवी के साथ क्या सलूक है जी, ठीक है। आज के दिन में आप देखें जहनी तशद्दुद है, जिस्मानी तशद्दुद है, हुकूक का ख्याल नहीं है। उम्र में 15 साल बड़ी खातून के साथ पहला निकाह हो रहा है, ठीक है, उनके बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन आप सारी जिंदगी उनके वफादार हैं, उनकी जो हयात है उसमें आपने कोई उस वक्त निकाह नहीं फरमाया। इसी तरह से अब इसी का अगर आप दूसरा रुख देख ले, सबसे छोटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, आपकी उम्र काफी उस वक्त बड़ी है, लेकिन आप उस रिश्ते की हुर्मत का कैसे ख्याल रखते हैं? क्या ये हमारे यहाँ के लोग अगर करते हैं? आज के दौर में ऐसा क्यों नहीं है हुमा साहिबा, आप बताएं हमें कि आज के दौर में ऐसा क्या हो गया है कि जो मियाँ बीवी के भी रिश्ते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी है? क्या हमारा ये हक नहीं है, क्या हम उनकी उम्मती नहीं है कि हम उनके फॉलोवर्स बने? देखें, जो साजिदा आपा ने बात की और बहुत अच्छी और मुझे बहुत तफसील के साथ उन्होंने बयान किया, अब तो बात करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शोहरों में मैं बेहतरीन मिसाल हूँ। बेशक कि तुम एक में भी इंसाफ नहीं कर पाते हो, मैं सबके साथ अदल करता हूँ और मैं बेहतरीन अदल करने वाला हूँ सबके साथ। तो और आपने फरमाया कि औरत को सीधा ना करो, ये पसली से बनाई गई है, अगर आप तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे ये टूट जाएगी। तो तवाजुन रिश्तों में होना बहुत जरूरी है। अगर औरतों के लिए कुछ फराइज हैं तो इससे उससे कहीं ज्यादा मर्दों के फराइज हैं। बेशक कि ऐसा तरीके से इस रिश्ते को निभाया जाए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कदीम रिश्ता है। ये रिश्ता सबसे पहले जाहिर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम को बीवी अता की गई थी, माँ अता नहीं की गई, नहीं बहन भाई अता नहीं किए गए थे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके हव्वा तक और हव्वा से के बाद जो हम अब चले आ रहे हैं, क्या उनमें हम माशरती तौर पे अगर हम देखें तो तालीम के बावजूद, अच्छी तरबियत के बावजूद, बाज़ दफ़ा तो तालीम भी काम नहीं आती, लेकिन तरबियत बहुत जरूरी है। तो एक वक्त में तरबियत आपके इंसान को अच्छा बना देती है बनिस्बत तालीम के। ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो आला तालीम के बावजूद भी बिल्कुल जाहिलियत के आखिरी दर्जे पर होते हैं, बिल्कुल आखिरी जाहिलियत के आला मेयार पर, जहालत के आला मेयार पर होते हैं कि औरत को आज भी पैर की जूती समझा जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि पैर की जूती समझा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात को अगर हम आज के माशरती मसाइल की तरफ थोड़ा सा ले आए, जो आज हम भुगत रहे हैं कि तालीम आज भी नहीं दी जाती, आज भी तालीम औरतों की तालीम के खिलाफ है। बेटी रहमत बना के भेजी गई है, बेटी अल्लाह ताला खुद पैदा करता है क्योंकि वो उसकी रहमत है। बेटा लोग रो रो के मांगते हैं जो कि नेमत है, और नेमत के बारे में सवाल होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और अगर बेटी इतनी मोतबर नहीं होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला बेटी की निस्बत से नहीं चलता, फिर बेटे से ही चलता। बेशक बेशक। नहीं तो हुमा यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, अभी जो असल सवाल सालिया का ये है कि ये क्यों नहीं है, तो उसका सवाल ये है कि मैं अगर माँ हूँ, आप बताएंगे हमें, इससे पहले क्यों ना हम एक नात सुन लें? ठीक है, तो नात के बाद मैं आपा की तरफ ही आऊंगी और वो हमें बताएंगी इन डिटेल कि आजकल के दौर में ऐसा क्यों नहीं है, क्या बेसिकली रीजन है कि मैं माशाल्लाह उस्ताद के पास बैठी हूँ। मैं इनको जी बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, फॉलो करती हूँ जी। ठीक है जी, फरहाना नदीम साहिबा हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएंगी और हमारे जो व्यूवर्स हैं और हम इंशाल्लाह इससे एंजॉय करेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया है कि एंजॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने गाने सुनने हैं, डांस करना है। एंजॉय हम इस तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सुने तो आपकी रूह ताज़ा हो जाती है। और दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले आप पढ़ें, जब ये सुन लें तो सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जरूर कहें, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी ये कहा था कि सुभान अल्लाह कहने का मतलब ये कि जन्नत में आपने अपने लिए एक दरख्त लगा लिया है। जी प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की, ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की, वो ही चाहता है मदीने, वो ही चाहता है मदीने, आका जिसे बुलाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, उन्हें पूछ लो नबी का, उन्हें पूछ लो नबी का, जो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, मेरी जान निकल तो जाए, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। चूंकि बेटियां भी रहमतें हैं, और रहमतें क्यों हैं, उनको क्यों रहमत बनाकर भेजा गया है इस दुनिया में, इस बात का, इस सवाल का जवाब हम लेंगे आपस में। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो हुमा ने जो कहा था कि मैं वही पहले जब शुरू हुआ था
کہ کیسے تبدیلی کیسے آئے گی. وہ جو آج کا نعرہ ہے، میں اس تبدیلی کی بات نہیں کری کہ تبدیلی آ رہی ہے یا آ چکی ہے. نہیں، تبدیلی کیسے. سب سے پہلے تو جب میں اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈنے نکلوں تو میرے ذہن میں وہ جو پڑھی ہوئی اسلامیات کتاب ہے اور جو میں نے پڑھا ہے، جو بھی میری تعلیم ہے، یا بالفرض اگر نہیں بھی ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، تو میں چاند سی گڑیا سی بہت حسین سی بہت مال و دولت والی عورت یا لڑکی نہ تلاش کرنے نکلوں، چاہے میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ جو کچھ بھی اس کا عالم ہو. جب اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا ہو تو میں اس میں پہل کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر میں یہ عمل اور کردار نہیں کروں گی تو پھر اس کا مطلب میں تمام شریعت سے تمام طریقے سے میں خود جب روگردانی کر رہی ہوں تو آگے آنے والے میرے تمام احباب نہیں کریں گے. بیٹی کے لیے جب میں رشتہ مانگنے جاؤں تو میں جہیز کی طلبی نہ کروں، میں وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز دیکھوں کہ جو ہمارے شہنشاہ کونین نے دیا تھا. سب کچھ تھا ان کے پاس لیکن دینے میں کیا چیز تھی؟ 4 چیزیں تھی. تو یہ ادبا جو ہوتا ہے نا، ادبا کے معنی پیچھے چل کے آنے کے لیے، اور اطاعت تو خوف سے بھی ہو جاتی ہے، لالچ سے بھی ہو جاتی ہے. ادبا کہتے ہیں محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ. یہاں کا جو دل ہے اس چیز کو اب دنیا بہت برا کہہ رہی ہے. اس لڑکی سے شادی کر دی جس کی بیوہ ہے یا طلاق یافتہ خدا نہ کرے بچہ ہے، میں دنیا کو دیکھوں یا میں آخرت کو دیکھوں؟ مجھے فیصلہ مجھے کرنا ہوگا. میں نے اگر یہ کام کیا کر لیا تو اس کے بعد ہما کھڑی ہوگی، اس کے بعد صالحہ کھڑی ہوگی، اس کے بعد یہ کھڑے ہوں گے. جب اس طرح سے تبدیلی اس طرح سے آتی ہے کہ ایک کے پیچھے ایک جب کھڑا ہوگا تو پھر یہاں تبدیلی آتی ہے. تو تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ گھر سے آتی ہے. میں ماں جب بن جاؤں تو پھر بس میرا رویہ یہ ہو جائے کہ جی مجھے تو یہ کرنا ہے، تو پھر بس اس کا مطلب ہے جب ایک اکائی نے یہ کام کر لیا تو پھر سارے کے سارے اپنی اپنی جگہوں پر وہی کام کر رہے ہیں. تو تبدیلی یہاں آتی ہے. دوسری بات، جب بیٹی کی رحمت کی بات آتی ہے تو میں اسی میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں ماؤں کا چہرہ خود ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرمسار سمجھتی ہیں. کیوں؟ اولاد دینا تو خدا کی نعمت ہے نا، خدا کی تخلیق ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں. دینا تو اس نے یا تو بیٹا یا بیٹی ہے. جب آپ کو بیٹی دی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی، اور آپ کی آنکھیں ابھی نہیں دیکھ سکتی کہ کیوں دی گئی ہے. یہ تو بہت سی تو ایسی ہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا اولاد نعمت ہے. کتنے بیٹوں کی مائیں جو ہیں وہ اس وقت اولڈ ہوم میں پڑی ہیں، کتنے بیٹوں کے جو باپ ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل فاقہ کشی کی حالت میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں نے خود دیکھا ہے آپا آج کل کا جو معاشرہ ہے. ہما سے ہی باتیں کریں گے ہم انشاءاللہ، بٹ اس سے پہلے ہم نعت سن لیتے ہیں. جی بالکل، نعت سنتے ہیں فرحانہ ندیم سے اور بریک پہ بھی جائیں گے. نعت سنتے ہی اور فرحانہ ندیم سے میں اجازت بھی چاہوں گی. نعت کے ساتھ ساتھ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک نیو نعت خواہ ہوں گی ایز یوزول، جس طرح بھی ہمارا ٹرانسمیشن چل رہا ہے. تو آپ انجوائے کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لطف اندوز ہوتے رہیں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، ہمیں ان کے ہی غم گساروں میں دیکھو، محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو. انہیں چاند اور تم نہ تاروں میں دیکھو، نہ فردوس کے گل گزاروں میں دیکھو، اور نہ جنت کی طرف
انہیں ان کی امیدواروں میں دیکھو محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو. نہ وہ خلق کی بادشاہوں میں ہوں گے، نہ دنیا کی آرامگاہوں میں ہوں گے، سسکتی نگاہوں میں ہوں گے، تڑپتے ہوئے دل کی آہوں میں ہوں گے، وہ ہوں گے مصیبت کے ماروں میں ہوں گے. محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو، جو دیکھو تو چلتی بہاروں میں دیکھو محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو. آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری، یا نبی یا نبی یا نبی